اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں آپ کی خدمت میں ہر جمعۃ المبارک کو نماز جمعہ کے بعد، اور ریپیٹ ٹرانسمیشن میں بھی آپ دیکھتے ہیں اس پروگرام کو۔ الحمدللہ میٹرو ون نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس قسم کے اصلاحی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں کہ جس میں دینی تعلیمات بھی شامل ہوتی ہیں، قرآنی احکامات بھی شامل ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات و فرامین بھی شامل کیے جاتے ہیں، اور سلف صالحین کے جو ہے اقوال بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے احوال کی اصلاح ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ تعمیر سیرت کے لیے ممکنہ طور پر جو چیزیں ہو سکتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دینی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا فرد ٹھیک ہو جائے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے، اور ایک ایسی آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور پیش کرنے لگے ہمارا ملک اور ہمارا معاشرہ کہ جس کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو سب سے زیادہ مغرب نے فوکس کیا، ہم اس معاملے میں تو مغرب کو ضرور کریڈٹ دیں گے کہ مغرب نے اس چیز کو بہت فوکس کیا کہ بچوں کی جو تعلیم ہے ان کو کس طرح تعلیم دی جائے، کس طرح ایجوکیٹ کیا جائے، ان کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے، ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے، ان کی ٹائمنگ کیا ہو، ان کی انسٹیٹیوشن کی، ان کو کس طرح رکھا جائے، ان کو کس طرح ایجوکیٹ کیا جائے کسی طور پر، اور پھر ان اساتذہ کو جو پرائمری لیول کے اساتذہ ہیں ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو معماران قوم ہیں، جو قوم کی تعمیر کرنے والے لوگ ہیں، وہ اساتذہ، وہ ٹیوٹرز، تو ان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور ان کو بہت زیادہ مراعات دی گئی سیلریز کی صورت میں کہ وہ ایک قوم جنریٹ کر رہے ہیں، قوم کو جو ہے وہ ایک ایسے مرحلے پر لا رہے ہیں کہ ملک کے لیے وہ مفید ثابت ہوں۔ اس طور پر ہمارے ہاں ہم یہ دیکھیں تو اس کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، بچہ ہے داخل کرا دو جناب، داخلہ کرا دیا، اب یہ کہ اس نے پرائمری بھی پڑھ لی، اس نے سیکنڈری بھی، پھر اس نے جناب یہ سمجھ لیجئے کہ گریجویشن کر لیا، ماسٹرز کر لیا، جو بھی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ والدین کا کتنا فوکس ہے اس پہ، والدین کی کتنی توجہ ہے؟ میرا خیال ہے 80% والدین اس بات سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں کہ بچہ کس طور پر تعلیم حاصل کر رہا ہے اور کس طریقے سے، کس ٹریک پر اس کی زندگی جا رہی ہے۔ سب سے اہم بات یہی ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے آج ہمارے ہاں جو آگہی ہونی چاہیے وہ معذرت کے ساتھ نظر نہیں آ رہی، جس کے سبب آج اتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں کہ بچے میٹرکولیٹ ہونے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم فلاں فیلڈ جوائن کر لیں گے، فلاں کام کر لیں گے، ہمارے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے، بس ہم نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، ایک پوری آپ قوم کو ترتیب دے رہے ہیں، اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، اور اگر اسی مرحلے پر کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں بڑے نقصانات اور معاملات ہو سکتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک ایسے اسکالر ماشاءاللہ جو تحقیقی میلانات رکھنے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کراچی یونیورسٹی میں ایک بہت اہم منصب پر فائز بھی ہیں۔ میری مراد صاحبزادہ ڈاکٹر جاوید اکرم سہروردی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مادر علمی جامعہ کراچی میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور صوفیزم سے بہت زیادہ لگاؤ رکھنے والی شخصیت، تحقیقی میلانات رکھتے ہیں ماشاءاللہ، تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، بہت مشفق و مہربان شخصیت ہیں ڈاکٹر سید غضنفر احمد عاطفی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما وہ شخصیت ہے ماشاءاللہ کہ جو گزشتہ 10 سال تو ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کہ میٹرو ون نیوز پر آپ تشریف لاتے ہیں میرے دعوت نامے پر یا میری درخواست پر، اور بہت عمدہ کلام پیش کیا کرتے ہیں۔ صاحبزادہ علاء الدین صابری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد پھر پروگرام کو مزید آگے۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم،
حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدائے چشم نم دیتی ہے صدائے چشم نم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ ماشاء اللہ. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. اس وقت پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم طلب کرے، چونکہ جو حالات جس سمت میں جا رہے ہیں علمان الحفیظ اس وقت امت مسلمہ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل طلب کرے، اور اللہ تعالی ہم پر پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل اور رحمت، چونکہ یہ جمعۃ المبارک اس وقت آپ نے ادا کر لیا ہوگا اور ماشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، درود شریف پڑھ رہے ہوں گے آپ، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے بزم عقیدت میں. آج موضوع ہے بچوں کی تعلیم و تربیت. اس حوالے سے بہت اہم موضوع، بہت مفید جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے، اور صرف اس لیے نہیں کہ آمدم نشستم برخاستم ہم آئے بیٹھے اور ہم اٹھ کر چلے گئے. مقصد یہ ہے اس کا کہ ہم اسے دیکھیں بھی اور سمجھے بھی، سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں پر، اپنے معمولات زندگی پر اس کو اپلائی بھی کریں تاکہ اس کے فوائد و ثمرات بھی ہمیں حاصل ہو سکے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا رجحانات، آپ کو پبلک انٹریکشن بھی ہے آپ کا پبلک کے ساتھ،
تو کیسا آپ تجزیہ پیش کریں گے کہ ہمارے ہاں کیا رجحان ہے؟ بچوں کو واقعتاً پوری یکسوئی کے ساتھ ان کی تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے، یہ صرف خانہ پوری کی جاتی ہے، جناب بچے کو داخل کرا دیا اور بس وہ خود ہی پڑھ کے نکل جائے گا؟ کیا کہیے گا؟ معماران ملت کے حوالے سے رئیس بھائی یہ جو بہت اہم موضوع آپ نے لیا ہے، خاص طور سے میں دلی طور پہ آپ کا مشکور ہوں، میٹرو ون کا مشکور ہوں. ہمارے اسلام نے جس ترتیب کو فوکس کیا ہے وہ تو کمال ہے. کمال. یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اسی وقت اس کی ابتدائی درسگاہ جو ہے وہ کچھ مہینوں کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. مائیں جب اللہ سے کلام کرتی ہیں، جب نمازیں پڑھتی ہیں، کلام اللہ پڑھتی ہیں، تو وہ ان کے حافظے میں محفوظ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اس کی ابتدائی درسگاہ اس ترتیب پر ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزیں ایک عام انسان کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ایڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. کوئی 100 گنا نہیں، کوئی 200 گنا نہیں، 1000 گنا زیادہ ایڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ لے لیں کہ آپ جب بچہ باہر آتا ہے تو یہ ابو ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، تو وہ تمام چیزوں کو فوری طور پہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. آپ کی زبان کو فوری طور پہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. آپ اس سے جیسے مخاطب ہوتے ہیں تو اس کو فوری طور پہ اڈاپٹ کرنا شروع کرتا ہے. جو سکھایا جاتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے. جو سکھایا جاتا ہے یعنی یہ وہ تمام آوازیں وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو باہر آ کے اس کو انٹرپریٹ کرنے کا موقع میسر آ جاتا ہے اور اس کی اڈاپٹیشن پاور ایک عام شخص کے مقابلے میں بہت مشکل ہوتی ہے. پھر یہی جو ایک ترتیب چلتی ہے، اب آپ عام اس کا حوالہ اگر کسی دوسری ترتیب پر دیکھ لیں تو ایک زبان سیکھنا ایک عام آدمی کے لیے کس قدر مشکل ہے کہ وہ سالوں بھی لگا دے تو نہیں سیکھ پاتا، لیکن ایک بچہ 3 سال کی عمر میں کس ترتیب پر فراوانی سے زبان بول رہا ہوتا ہے. تو یہاں ایڈاپٹیشن پاور کے ہوتے ہوئے جب ہم اسلام کے پیرا اور اسلام کی ترتیب کو امپلیمنٹ کرتے ہیں پورے سسٹم پر تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دراصل اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تعمیر ملت جو ہے 7 سال کا جو عرصہ ہے اس کو فوکس کیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ انسانی سائیکالوجی میں یہ جو ابتدائی طور پر 7 سال ہے اس کے 3 ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں. ایک جو اس کی ایک ٹائپ ہے وہ شروع کے 3 سال، پھر 5 سال اور پھر 7واں سال. یعنی 7ویں سال سے مراد یہ ہے کہ جب آپ شروع کے 3 سال ہیں تو تمام قسم کی محبت، تمام قسم کی زبانیں، رشتے ناطے، ترتیبوں کو وہ ایڈاپٹ کر لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. جب وہ 5ویں سال میں آتا ہے تو اپنی انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو ٹائم ہے تعلیم و تربیت کا، بچے کو قرآن کریم کی جانب لگائیے، ایسی ترتیبوں کی جانب لگائیے کہ جو زندگی میں اس کے ساتھ چلنی ہے، کیونکہ اس وقت وہ بہترین انٹرپریٹر بن چکا ہے. اس وقت وہ تمام چیزیں اڈاپٹ کرنے کی میکسیمم سطح پر آیا ہوا ہے کہ وہ تمام چیزیں اس نے اگلی پوری زندگی میں پلس مائنس اور ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن میں کام لگانا ہے اس کو. اگر وہ اس کو اب یوٹیلائز نہیں کرے گا تو وہ بہت بڑے نقصان میں چلے جائیں گے. پھر 5 سال سے لے کر کے 7 سال کا عرصہ، یہ جو آپ اکثر مونٹیسری لیول کی بات کرتے ہیں، پری مونٹیسری لیول کی بات کرتے ہیں، جدید ترتیب ایڈاپٹڈ ہے کہ آج کل جو ہے جیسے ہی بچے کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے پہلے اسکول میں نام لکھوا دیا جاتا ہے. یہ تو ویسٹ کی ترتیب ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سب سے پہلے اللہ کا کلام سکھاؤ، کلمے سکھاؤ، ترتیبیں سکھاؤ، نماز کی ترتیب کی طرف لے جاؤ. کہ والدین کیا کرتے ہیں؟ والدین کیا کہتے ہیں کہ اتنا موقع ہی نہیں دے پاتے. ابتدائی درسگاہ میں جو والدین کا کردار تھا وہ تو بالکل مائنس ہو گیا. پھر آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس درسگاہ میں آپ بھیج رہے ہیں وہ کتنا ٹائم دے پاتی ہے؟ کیا 9 to 12 میں، کیا 3 گھنٹوں میں، کیا اس کی تربیت 24 گھنٹے کی تربیت ممکن ہو سکتی ہے؟ نہیں. یہاں پر آپ کو سوچنا ہوگا کہ زندگی میں جو اس کا وہ پیٹرن ہے جس میں 5 سے لے کر کے 7 سال کی ایج کا جو فیکٹر ہے، جو 2 سال ہے، یہ میکسیمم ٹائم ہے اس کے لیے. یہاں پر آپ کو ایک پی ایچ ڈی لیول کا بچہ جو پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے، جو ایک ماشاءاللہ جوان بن چکا ہوتا ہے، اس کا ذہن اس صلاحیت پر کام نہیں کر رہا ہوتا. سائنس ثابت کر رہی ہے جتنا اس 5 سال سے 7 سال کے عرصے میں کام کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر ہمیں فرق سیکھنا ہے کہ کیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس عمر میں اتنے اللہ تعالیٰ کے قریب کیوں ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی میں ایسا کمال کیوں نظر آتا ہے؟ ذنون المصری کی زندگی میں کمال کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی کے ابو نصر الفارابی جو کہ سائنٹسٹ بن کے ابھر رہے ہیں، ان کی زندگی میں یہ کمال کیوں نظر آتا ہے کہ عمر کا یہ جو حصہ ہے ان کے والدین نے پراپر یوٹیلائز کیا، پراپر ان کے لیے خدمات انجام دی تاکہ اس کا رزلٹ جو ہے پوری زندگی پر نظر آئے. بہت عمدہ. اچھا، کہا جاتا ہے کہ بلکہ حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی ماؤں کی گود ایسی ہے کہ جس میں تربیت ہو رہی ہے، یا مائیں اپنے امور میں مصروف ہیں، اپنے دیگر امور کی طرف توجہ ہے، بچوں کی طرف توجہ نہیں ہے، اور بچے کو ماسی کے حوالے کر دیا، اسکول وین ڈرائیور کے حوالے کر دیا، اب بچہ خود جائے گا، خود آئے گا. ماں کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں، یا والد تو چونکہ ظاہر ہے چلے جاتے ہیں،
اپنے ذریعہ معاش کے لیے. گھر کے بڑے جو ہیں, کیا فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب, کوئی ایسا ماحول ہے ہمارے یہاں نظر آ رہا ہے, بعض گھرانوں میں تو اب بھی ہے, اس حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی اس وقت معاشرے کی ہماری ضرورت ہے, یہ جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے. اصل میں ہم نے جیسے اور زندگی کے بھاگ دوڑ میں ہم نے مغرب کو فالو کیا, تو یہاں پر بھی اندھی تقلید ہوئی مغرب کی. اور ہم نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بچے کو پری مونٹیسری اور پلے اور مونٹیسری اور نرسری اور کے جی, یہ تمام ترتیب کی 2.5 سال کا بچہ ہے تو وہ اسکول جا رہا ہے, 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے, اور اگر نہیں جا رہا تو بہت معیوب بات سمجھی جاتی ہے کہ ابھی تک بچہ 3 سال کا ہو گیا اسکول نہیں جا رہا. مغرب میں تو یہ ان کی مجبوری تھی, کیونکہ وہاں پر جو ہے فیملی سسٹم مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے. بالکل صحیح. تو اب وہاں پر جہاں پر پہلی بات تو یہ کہ ماں اور باپ دونوں بچے کو دونوں ایک ساتھ ان کی محبت ملنا یہ شاذ و نادر کے درجے میں ہوتا ہے وہاں پر. یہاں پر الحمدللہ یہ فیملی سسٹم قائم ہے. دوسری بات یہ کہ پھر وہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم کا تو بالکل تصور ہی نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ یہ ابھی تک بلیسنگز ہیں کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے. بچے کی جو نرشمنٹ ہوتی ہے, بچے کی جو جس وقت وہاں مغرب کا پرابلم ہے کہ جہاں پر ہیں بھی ماں باپ دونوں جاب پہ جا رہے ہیں. بالکل. اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, یا تو بچے کو کسی بیبی ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑیں, اور اب انہوں نے بیبی ڈے کیئر سینٹر کے بعد کیا کیا, وہ پھر پلے بنا لیا, مونٹیسری, پری مونٹیسری اور اس طرح کی چیزیں, تاکہ بچہ وہاں تعلیم حاصل کرے. مسلمانوں کے یہاں کہ ایک عرف تھا, رواج تھا مسلمانوں کا, کہ جس وقت بچہ 4 سال 4 ماہ اور 4 ہفتے کہیں 4 دن بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب اس ایج کو پہنچتا تھا تو اس کی بسم اللہ کرائی جاتی تھی, رسم بسم اللہ. جی. تو یہ اچھا, یہ فرض و واجب نہیں ہے, لیکن یہ ایک معروف ایک طریقہ کار ہے ہمارے, کہ اس وقت بچہ جو ہے نا اپنی شعوری صلاحیت کو تھوڑا بہت پہنچ جاتا ہے کہ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے, تاکہ اب اس کو کچھ سکھایا جائے. اور اس ایج میں اگر جیسے ڈاکٹر نے فرمایا کہ 5 سے 7 سال کی ایج, جس میں نہ سکھایا جائے تو یہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. بالکل. تو یہ وہ ایج اس کی آ گئی کہ اس کو سکھایا جائے جو ہے نا. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ 7 سال پہلے 7 سال بچے کو بادشاہوں کی طرح رکھو, پھر اگلے 7 سال جو ہے اس کو وزیر کی طرح رکھو, اور اگلے 7 سال پہلے 7 سال بادشاہ کی طرح, پھر غلام کی طرح, پھر وزیر کی طرح, تو اب وہ تمہارا بہت اچھا جو ہے مشیر بن جائے گا جو ہے. تو یہ جو تربیت کا جو سلسلہ اسلام نے دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے 7 سال کی عمر تک نماز فرض دی کی, اور ہمارے یہاں جو ہے بچہ 3 سال 4 سال کا ہوتا ہے اس پہ بیگ لاد دیا جاتا ہے اور اس کو ایک مشقت میں ڈال دیا جاتا ہے, تو جس سے وہ بالکل سیکھ نہیں پاتا. اور اسکول جاتا تو پہلے دن اس کو لکھوانا شروع کرا دیتے ہیں, لکھو اے. اچھا, لرننگ پروسیس یہ ہے کہ پہلے انسان سنتا ہے, لسننگ ہے, دین اسپیکنگ ہے, دین ریڈنگ ہے, دین رائٹنگ ہے. یہ لرننگ سے بھی ایپل سکھایا جاتا ہے. ہاں, اے فار ایپل. جی. تو یہ چیز تو ہم نصاب کو ڈسکس کریں گے بعد میں, لیکن یہ کہ جو اس کی سیکھنے کی ایج ہے وہ صحیح کیا ہے, اس کو سکھانا کیا چاہیے. مسلمانوں کے گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ چونکہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا تھا, تو دادا دادی, نانا نانی, ماموں, آپ دیکھیں بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہ کسی اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ والدہ ماں کی گود, جو یہ بہت اہم ہے. آپ دیکھیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, کیا بات, جب آپ نے اپنی ماں کی گود میں 1400 بار حفظ کیے. آپ کی والدہ جو تھی وہ 1400 باروں کی حافظہ تھی. تو یہ ماں باپ کا جو تقوی ہے یہ اولاد میں ریفلیکٹ کرتا ہے. کیا بات صحیح. جو آپ دیکھیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس وقت آپ 8 سال کے ہیں, آپ جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں دوسرے شہر میں, تو جب آپ کو ڈاکو نے پکڑا تو آپ نے کہا کہ میرے 40 دینار جو ہیں میرے یہاں سی میں آستین میں, اور وہ ان کو جو ماں کی نصیحت تھی نا, جو ماں باپ جو سکھاتے ہیں بچہ وہ یاد رکھتا ہے جو ماں باپ سکھاتے ہیں, اور بچہ وہ کرتا ہے جو وہ اپنے ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے. جو آپ اس کو زبان سے بول رہے ہوتے ہیں نا, بچہ یہ کم سیکھتا ہے. جو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں بچے موبائل کی طرف فوراً مائل ہوتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس اور ان کے آس پاس جتنے لوگ ہیں سب موبائل میں یوز کرتے ہیں, تو بچہ کا فطری طور پہ بچہ وہاں ہوگا. تو شیخ انہوں نے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 1400 بارے ماں کی گود میں حفظ کیے, کیونکہ ان کی جب وہ مدرسے گئے تو ان کو قاری صاحب نے پڑھایا, تو انہوں نے کہا نہیں میں سبحان الذی اسریٰ سے پڑھوں گا. بولا یہ سبارے کہاں پڑھے؟ بولا یہ میری والدہ صبح جب مجھے فیڈ کراتی تھی اس سے پہلے یہ تلاوت کرتی تھی, 1400 باروں کی حافظہ تھی. تو یہ تو میں جب ان کے پیٹ میں جب سے سنتا ہوا آ رہا ہوں. تو بچے کو یہ چیزیں جو دیکھیں, جو پہلا انسٹیٹیوشن ہے تعلیم و تربیت کا وہ ماں کی گود ہے. بہت عمدہ. تو سب بہت ضروری ہے کہ خواتین کی تعلیم, بچیوں کی تعلیم, اور وہ تعلیم بھی ہو اور اس کا منہج بھی صحیح ہو, کہ وہ تاکہ قوم ڈیولپ کرنی ہے انہوں نے. اور اگر ہم صرف باپ کو یہ کہہ کے آزاد نہیں کر سکتے کہ اس پہ فکر معاش ہے, تو اس کا نہیں, جو کو باپ سکھاتا ہے
بچے پہ اتنا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. میرے والد صاحب نے مجھے میتھمیٹکس الجبرا سکھایا تھا, میں الحمدللہ اس میں سب سبجیکٹ میں اس میں سب سے زیادہ ماہر ہوں. صحیح. تو جو باپ سکھاتا ہے بچہ اس کو بہت غور سے سیکھتا ہے, اور وہ جس محبت سے باپ سکھاتا ہے وہ کوئی پیڈ ٹیچر نہیں سکھا سکتا. بالکل. دیکھیں اب جب اب بچہ دوسری جب اسکول گیا تو وہاں پر جو اس کو سکھانے والے آ رہے ہیں, معاف کیجیے گا, وہ سکھانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, وہ اپنی جاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں. صحیح. ان کو تو ایک ڈیوٹی اسائن کی گئی, وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. جی. تو وہ سکھانے کا جو عمل ہے, ایک تعلیم کا عمل برائے نام رہ گیا, تربیت مفقود ہو گئی. بالکل. تو یہ دونوں چیزیں جب بنتی ہیں تو یہ معاشرہ جو ہے پھلتا پھولتا ہے. معاشرے کی اکائی شخص, اور شخص جو ہے وہ جو ان بچوں سے پروان چڑھے گا وہ شخصیت بنے گی. اس شخصیت کے لیے جو بنیادی پہلو تھے, جو بنیادی تعلیمات تھی, جو بنیادی چیز اس کو فراہم کرنا تھی, نہ تو اس کے پیرنٹس کو پتہ ہے, نہ ان اساتذہ کو, معاف کیجیے گا, جو اس کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا مغرب میں ایک یہ چیز تو ہے کہ وہاں پر انہوں نے بہت ویل پیڈ ٹیچر رکھے تاکہ جو ہے وہ پوری طور پہ ود توجہ فل آف کنسنٹریشن اس کو جو ہے وہ کر سکیں. ہمارے یہاں یہ بہت الٹا معاملہ ہے. ہمارے یہاں جو ہے اسکول ایجوکیشن جو ہے, اور بالکل جو پرائمری کی ایجوکیشن ہے, پری پرائمری کی ایجوکیشن ہے, اس پر تو حکومت کی توجہ نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولس بھی جو ہیں وہ اپنے ٹیچرس کو, موسٹلی اسکول جو ہیں وہ اپنے ٹیچرس کو ایسی سیلری دیتے ہیں جو کہ شرمناک حد تک جو ہے نہیں بتا سکتے ہم کہ کس حد تک سیلری دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو اور دوسرا یہ کہ ٹرین دا ٹرینر, ان ٹیچرس کی, ان پیرنٹس کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ انہیں اپنے بچوں کو کیسے وہ ٹرین کرنا ہے. جو ہے بہت اچھی بات ہے اور بنیادی بات ارشاد فرمائی ڈاکٹر صاحب نے. اچھا, پی ٹی ایم جب ہو, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ جب ہوتی ہے تو اس میں پیرنٹس تیار ہو کر جناب بڑے جیسے کسی فنکشن میں جا رہے ہیں اور جناب بڑا اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ شو کرنے کے لیے جناب گئے. بچے اساتذہ سے ایک دو سوال کیا, اچھا کیسا, ٹھیک ہے, اچھا آپ ذرا پنشمنٹ کیا کریں, آپ ذرا سختی کیا کریں. والدین کی کتنی ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ کہ وہ گھر پر تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب صرف یہ تو نہیں ہے کہ مہینے میں یا 3 مہینے کوارٹرلی یا منتھلی کوئی ایسی میٹنگ ہو جس کو اٹینڈ کر لیا جائے, اس کے بعد بچے کو سرزنش کی جائے ذرا سی, اور اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی 3 مہینے کے بعد. والدین کی کتنی ذمہ داری ہے تعلیم اور تربیت کے حصول کے حوالے سے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کی؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ توجہ کی. بہت شکریہ. فن لینڈ میں اس وقت جو پرائمری ٹیچرز ہیں, جو مطلب جو مونٹیسری کے عام طور سے ٹیچرز ہوتے ہیں رئیس بھائی, وہ سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں. ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کے مقابلے میں جو ان کو پے کیا جاتا ہے, یونیورسٹی کے پروفیسر کو بھی اتنا پے نہیں کیا جاتا. اب جب ہم وہاں سے پیدا ہونے والے معمار کو دیکھ رہے ہیں اور پلنے والے معمار کو دیکھ رہے ہیں, پڑھنے والے معمار کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں جو طریقہ تعلیم دی جا رہی ہے اس میں ہر لمحہ وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے, وہ پرفارم کر کے بتا رہا ہے. وہ تمام چیزیں بچہ جو اپنے ایڈاپٹیشن پیریڈ کے اندر موجود ہے اس سے سب کچھ لے رہا ہے. والدین کی آپ نے بات کی, عام طور سے آج کل جدید اسکول جو ہیں جب داخلہ لینے لگتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کی سی وی لے آئیے, والدہ کی ریزیومے الگ ہوگی, فادر کا سی وی الگ ہوگا. پیرنٹ سی وی میں وہ تمام ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں والدین کی. یار یہ بتائیے کہ اسلام تو آپ کو ایک جنرل ماڈل دے رہا ہے نا, آپ اس کو پہلے دن سے اڈاپٹ کر لیں. یہاں صرف نکاح نامے تک اور نکاح پڑھانے تک تو ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں, لیکن جو اسلام نے اگلی ترتیب بتائی, جو اللہ تعالیٰ انعامات دے رہا ہے اولاد کی صورت میں, اس کی پرورش کے حساب سے کوئی نصاب ہم لوگ فالو نہیں کرتے. بہت اچھی بات, یہ سب سے اہم بات ہے. پھر اس کے اندر یہ دیکھیے کہ قرآن کریم جب ہم سکھاتے ہیں بچے کو چھوٹی عمر میں, جب پڑھایا جاتا ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ میں جیسے کہ عرض کرتا رہتا ہوں اکثر بھی کہ قرآن عربی لعلکم تعقلون, مختلف ہر زبان میں تبدیلی آئی, ہر زبان میں جدت آئی, ہر زبان میں اضافہ ہوا, کمی ہوئی, لیکن عربی زبان وہ واحد زبان ہے. اتنا سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی عربی زبان اپنے منہج پر بالکل اسی ترتیب پر قائم ہے. پھر انسانی سائیکالوجی یہ ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے یا جب اس پر کلام کیا جاتا ہے, جب اس ترتیب کو فالو کیا جاتا ہے یا قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے, تو انسانی ذہن کے وہ حصے کھل جاتے ہیں اور انسانی ذہن کے حافظے پر بہت مثبت اثر ڈالتا ہے. یعنی ایک ریسرچ بھی سامنے آئی کہ ایسے بچے لیے گئے کہ جنہوں نے ابتدائی دور میں جو قرآن کریم حفظ کیا تھا, اور پھر ان کے مقابلے میں ایسے بچے لیے گئے جنہوں نے قرآن کریم جو ہے صرف پڑھا تھا. دونوں کا جب سیریبرم ٹیسٹ کیا گیا, سائیکالوجیکل ٹیسٹ کیا گیا, تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے بات اس پر کہ ان کے حافظے پر اتنا مثبت اثر تھا کہ وہ چیز کو ایک تو یاد جلدی کر سکتے تھے, پھر اس کو میمورائز کرنے کی صلاحیت اتنی زیادہ تھی, اور پھر دیر تک ان کے ذہن میں وہ چیز اسی ترتیب پر موجود تھی. یہ قرآن کریم کی برکت ہے. تو اس ترتیب پر اگر ہم قرآن کریم کو منہج بنا لیں گے تو زندگی میں بہت خیریں آنا شروع ہو جائیں گی.
آپ دنیا کے جتنی جدید طریقے اڈاپٹ کرتے چلے جائیں گے تو آپ تو آگے جا رہے ہیں, سرکار کی طرف تو پلٹ نہیں رہے. تو جب سرکار کی طرف پلٹیں گے تو ترقی تو جب آئے گی, ترتیب تو جب بنے گی. انسان کا نصاب تو سرکار نے دیا ہے, اور یہ نصاب وہ ہے جو نیچرل نصاب ہے, جو قدرت آپ کو دے رہی. یہ حسن وہ ہے جس نے بنایا ہے, اس نے نصاب ساتھ دے دیا. کیا بات, کیا کہنا, سبحان اللہ, سبحان. قرآن نے نصاب دیا ہے ہمیں, اور قرآن ہمارا اصل نصاب ہے. نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہمارے لیے نصاب ہے. سرکار علیہ السلام بچوں پر جس طرح شفقت فرماتے تھے وہ ہمارے سامنے ہے. سرکار علیہ السلام نے اپنے شہزادوں حسنین کریمین کی جس طرح تربیت فرمائی, سیدہ کائنات نے جس طرح اپنے شہزادوں کی تربیت فرمائی, مولا کائنات نے جس طرح اپنے بچوں کی تربیت فرمائی. اللہ اکبر. وہ مثالیں تو ایسی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشن بھی وہ کام نہیں کر سکتے کہ جو خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں نے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہوئے عمل کیا ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے, یہ سمجھ لیے کہ روشن مثالیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں اور اسے اہمیت نہیں دیتے. اگر ہم اسے اہمیت دیں گے, اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے اس کو, اور اپنے بچوں پر خاص طور پر اس کو اپلائی کریں گے, تو یقیناً اچھی بات سیکھنا مشکل ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سکھانے والا اگر اچھا ہوگا تو بچے ضرور سیکھیں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بڑے بھی سیکھے ہوئے ہوں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. بزم عقیدت میں آج موضوع ہے بچوں کی تعلیم و تربیت. بہت اہم موضوع, اس پر علماء حضرات بھی بہت توجہ دیتے ہیں, اساتذہ بھی. جب ہم نے دیکھا ہے لیکچرز جب ہوتے ہیں بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں, اور لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین توجہ دیں, چونکہ اولاد ان کی ہے. ظاہر ہے علماء حضرات بیان فرماتے ہیں, کتب میں اس حوالے سے بہت ساری کتب مل جاتی ہیں, بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. یہ کافی نہیں ہے, تب اس کا اثر ہوگا کہ جب آپ خود سے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں گے. انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے, لیکن شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب صاحبزادہ علاء الدین صابری صاحب جو ہے نعت پیش کریں گے. بسم اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پس دیوار سنتے ہیں. سرے سنتے ہیں, پس دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. ہر پکارو چاہے جتنی بار, وہ ہر بار سنتے ہیں, ہر بار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پس دیوار سنتے ہیں. واہ واہ واہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے. مظفر جب کسی محفل میں ان
کی نعت پڑھتا ہے میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے سرکار سنتے ہیں. واہ 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 واہ. حضرت مظفر وارسی کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام، اس میں آپ نے کہا کہ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. کیوں کہ سرے آئی نہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں، سرے آئی نہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں. اور یہ سننے کا عمل اللہ اکبر کبیرہ. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری امت درود پڑھتی ہے فرشتوں کے ذریعے مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیا بات. اور جمعۃ المبارک کو جو درود پاک پیش کیا جاتا ہے، آج جمعۃ المبارک ہے، اور نماز جمعہ کے بعد بطور خاص جو درود پاک پیش کیا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ خود اپنی شان کے مطابق اسے سماعت فرماتے ہیں. اللہ. تو سرے آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. اچھا، بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میں ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ دونوں ہی حضرات وہ ہیں کہ جن کا پبلک انٹریکشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تجزیہ بھی فرماتے ہیں آپ لوگ کہ بھئی کس طرح ہونا چاہیے ہمارے جو تعلیمی نظام میں جو چیزیں ہیں، اور وہ تو اپنی جگہ، لیکن والدین کی جو توجہات ہے اس میں جو کمی ہے اس کو. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب بچہ اسکول چلا گیا، اسکول سے آ گیا، اب یہ پری پرائمری، پری مونٹیسری، پھر پرائمری کے سطح تک چلا گیا، اس میں جو سلیبس کی جو تبدیلی ہو رہی ہے گریجولی، اس پر بھی والدین کی نظر نہیں ہے. اچھا بیٹا اس کلاس میں کون سی کتابیں آ گئی، کام مکمل کر لیا، ٹیوشن کا ہو گیا کام، اسکول کا ہو گیا، چلو کھیل لو سو جاؤ. والدین کی توجہ اس طرف بھی نہیں ہے. تو بنیادی طور پر جو یہ خرابی ہے وہ ناخواندگی کی وجہ سے ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں پورے معاشرے میں من حیث المجموع اگر بات کریں تو تعلیم کا فقدان بھی ہے، اور ہمارے ہاں ناخواندگی کے سبب یہ سب کچھ ہے. تو کیا فرمائے گا کس حد تک والدین کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو جب دیکھیں تو بچوں کی کتاب پڑھ سکیں، ان کو گائیڈ کر سکیں، چونکہ پہلے اساتذہ تو والد اور والدہ ہی ہیں. کیا فرمائیے گا؟ رئیس بھائی، آپ نے اکثر اپنے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہوگا کہ پہلے دور کی 5ویں کلاس پڑھی ہوئی آج کل کے میٹرک کے برابر، ہاں یہ اکثر کہا جاتا ہے. اور وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج کل کی میٹرک پڑھے ہوئے ایٹ لیسٹ تمہارے تو ماسٹرز کے برابر ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پہ اور مشقت کے اعتبار سے اس جگہ سے گزارا جاتا تھا کہ وہ تمام چیزیں انسان کے ذہن میں پیوست ہو جاتی تھیں. آج کل کیا ہے کہ ہم نے بالکل ایک آسان ذرائع بنا لیے ہیں، اور بالکل ہر چیز ایک انسان کا کام بھائی دوسرا کر لے گا، ٹھیک ہے اس نے اپنی ذمہ داری چھڑا لی. یہ مجھے فرمائیے گا کہ جب صبح 8 بجے والد گھر سے چلے جائیں گے اور رات گئے مصروفیات سے واپس آئیں گے تو اولاد کے ساتھ کیا وقت گزارا، پھر نماز کے لیے کہاں لے کر کے گئے، کیا نماز میں سکھایا، کیا اپنی زندگی سے بتایا، کیا اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے انہوں نے ترتیب بتائی، کیا اپنے دادا دادی کی عزت کے حوالے سے باتیں بتائیں، وہ تمام چیزیں مائنس ہو گئیں. آپ معاشی نظام کے اتنا کہنا چاہیے کہ الٹا نظام چل پڑا ہے، الٹی گنتی چل پڑی ہے. ہم اپنی مادی ضروریات میں اتنا الجھ گئے ہیں، اتنا الجھ چکے ہیں کہ انسان ذہنی طور پہ تو اس طرف آ ہی نہیں رہا کہ یار اولاد بھی کوئی چیز ہے. پھر جب یہی اولاد بڑی ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے، پھر اسی ویسٹ کی ترتیب پر آ جاتی ہے کہ آپ کو اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نہ باپ نے اس کو سینے سے لگایا ہوتا. میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں کہ ماں جو ہے ایٹ لیسٹ
اس معاشرے میں ماں پھر بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے کسی نہ کسی لیول پر، لیکن پھر وہی معاشی نظام اور ترتیب پہ ماں نے بھی اسی دوڑ میں شامل ہونا ہے، تو وہ بھی چھوڑ رہی ہے. اور ہر انسٹیٹیوٹ میں کیا ہے جی، ایک نرسری چھوٹی سی اکائی میں جہاں بچوں کی تربیت کے لیے وہاں آیا کو دے دیا جاتا ہے اور وہ تربیت کر رہی ہے، ٹوائز سے بچوں کو کھلا رہی ہے بچوں کو. تو اب یہاں پر جو اہم جو چیز ہے، جو نصاب ہے، جو انسان کی تربیت میں جو اس کو ساتھ لے کر کے چلے گا، اس کو یہ بات وہ ڈانسنگ سیکھ رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے سائیکالوجی پہ، اس کے دماغ پر پرنٹ ہو رہی ہیں، وہ آگے جا کے کرے گا کیا؟ اب یہاں پر جب دیکھا جاتا ہے کہ یار وہ تمام وہ چیزیں سیکھ رہا ہے کہ جس کے اندر وہ ویسٹ کے اسٹائل اپنا رہا ہے، تو وہ بڑا ہو کے تو وہ ویسٹ کے اسٹائل کے اوپر ہی کام کرے گا، اس کو اسلام تو سمجھ میں آئے گا نہیں. ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بعضی جگہوں پر قرآن کریم کی تعلیمات کو بھی مرج کر کے پڑھانا شروع کر دیا. ایک دور ایسا بھی آیا کہ مولوی صاحب 5-7 منٹ کے پڑھانے کے لیے آتے تھے، والدین کو کوفت ہو جاتی ہے کہ مولوی صاحب نے 15 منٹ سے 5 منٹ اضافی لگا دیے پڑھانے میں. یہاں دیکھیے کہ قرآن کریم صرف ذہن پر اثر نہیں ڈال رہا، روحانی اثر بھی ڈال رہا ہے. روحانی اثر سے جو فائدے ہوں گے وہ آپ کے فائدے میں آئیں گے. پھر آخری بات میں اس ضمن میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ نصاب تعلیم ہمیشہ بنیادی طور پر آپ کے اپنے معاشرے کا ہوتا ہے، آپ کے اپنے معاشرتی اکائیوں کو ملا کے بنایا جاتا ہے. ویسٹ کی جو اکائیاں تھیں انہوں نے بنا دیا، آپ نے اڈاپٹ کر لیا. تو کیا آپ نے اپنی اکائیوں پر ریسرچ کی؟ کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کی ضروریات کیا تھیں؟ کیا ریاست مدینہ کو آپ نے فالو کیا اس وقت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی، صحابہ کی ترتیب تھی؟ تو ان ترتیبوں پر دیکھنا اور ان ترتیبوں کو سمجھنا بہت اہم ہے. رئیس بھائی، اس ضمن میں آخری میرا جو مخلص کلام ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جب تک آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر لوٹیں گے نہیں، آپ نہ ترقی یافتہ کہلا سکتے ہیں نہ بن سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا 2 جملے آپ کے بھی کنکلوژن کے حوالے سے. کیا وہ اقدامات ہونے چاہیے کہ بچوں کی تربیت اب تک جو ہو چکا آج کے بعد اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد والدین اپنے لیے لائن آف ڈائریکشن سمجھ لیں کہ ہمیں اس طرح کرنا ہے؟ کیا فرمائیے جی. اس میں 2-3 چیزیں عرض کرتا چاہوں کہ کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کے اندر 2-3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے وہ نصاب، ایک پڑھنے والا، ایک پڑھانے والا، اور اب ایک اور چیز شامل ہو گئی، میتھڈالوجی کس طریقے سے پڑھا رہا ہے وہ جو. تو اب جیسے آپ نے کہا کہ والدین ناخواندگی ویسے وہ نہیں کر سکتے، تو جب کوئی چیز اجتماعی طور پر ہو جاتی ہے تو پھر وہ حکومت کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ریگولیٹری اتھارٹیز بنائے. اچھا، ہمارے ملک میں ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں موجود، لیکن وہ افیکٹو نہیں ہیں، فعال نہیں. ملک کے اندر نصاب ایک ہی پڑھایا جانا چاہیے، وہ پھر ایک قوم بنے گی. ہماری جو ڈفرینسز ہیں، کاسٹ اینڈ کریڈ کی ڈفرینسز ہیں اور بہت سارے ڈفرینسز ہیں. لوگ اپنے ایجوکیشن بورڈ لے آئے ہیں اپنی تربیت کرنے کے لیے، اپنے ایجوکیشن بورڈ لے آئے ہیں. تو دیکھیے یہ تو گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے وہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے اس قسم کے ایجوکیشن بورڈ اور ریگولیٹری اتھارٹیز دینے میں کہ لوگوں نے اپنے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کر لیے ہیں. اگر پرائیویٹ کر بھی لیے ہیں تو گورنمنٹ کو ان کے نصاب کو دیکھنا چاہیے. اور قوم کا ایک نصاب ہوگا تو قوم ایک لائن پہ ہوگی، ایک پیج پہ ہوگی، اور وہ پھر ان کا مزاج ایک طرح کا ہوگا. والدین اگر کسی چیز پہ لیک کر رہے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرے. اس میتھڈالوجی کی اچھا ہماری جو نصاب پڑھا جا رہا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، بالکل صحیح ہے. پھر جو پرائمری کے بچوں کو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ اس کی کیپیبل نہیں ہے ابھی. سیکنڈری کو جو پڑھائی جا رہی ہے وہ اس سے آگے نکل گئے. یعنی انکوائری بیس ہمارا پرائمری ہونا چاہیے، ہمارا جو سیکنڈری ہے وہ کنسیپچل ہونا چاہیے، انالیٹیکل اپروچ ہونی چاہیے بچوں کی اس کے اندر. چونکہ اساتذہ خود وہ رٹافیکیشن والی چیزوں کو دیتے ہیں تو بچے صرف فوکس کیا ہوتا ہے، مارکس لینا. کراچی کے لوگوں کو گھر میں یہ فکر ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا میٹرک کر جائے، لیکن وہ میٹرک کیوں کرا رہے ہیں یہ پتہ نہیں ان کو. بچہ اسکول تو جا رہا ہے لیکن کیوں جا رہا ہے یہ بچے کو نہیں پتا. نوکری کے لیے ضروری ہے، جاب کے لیے ضروری ہے. میٹرک کیوں کرنا ہے؟ اس وجہ سے کرنا ہے کہ انٹر کرنا ہے. انٹر کیوں کرنا ہے؟ گریجویشن کرنا ہے. گریجویشن کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ جاب کرنی ہے اور شادی کرنی ہے. بس یہاں پر آ کے سسٹم ختم ہو جاتا ہے. جبکہ بنیادی طور پر جو ہے ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے اور معاشرے کے لیے مفید بنے. اور جبکہ ہم الہامی تعلیمات کی روشنی میں کہتے ہیں کہ تعلیم اور ہر چیز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایعرفون، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو. اور جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرے گا اور معاشرے کے لیے مفید بنے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. میری درخواست پر یہ اسکالرز تشریف لاتے ہیں، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں. رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے بنیادی طور پر. اور اس نصاب سے چونکہ ہم دور ہیں، والدین خود دور ہونے کے سبب بچے بھی ظاہر اس چیز سے دور ہیں. دین کے بارے میں لوگ بچوں کو اویئر کریں سب سے پہلے تو بنیادی طور پر. پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں بتائیں کہ کون سا دور دیکھا آپ نے، کس طریقے سے وہ 40 سالہ حیات مبارکہ آپ کی مکی زندگی کی ہے. پھر بقیہ جو 13 سالہ دور ہے آپ کا وہ کیسا ہے.
اعلان نبوت کے بعد پھر وہ حیات مبارکہ جو مدینہ منورہ میں آپ کی. ناظرین محترم، یہ وہ چیز ہے کہ جب ہم اپنے دین، اپنے قرآن، اپنے نبی سے قریب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی شامل ہو جائے گی. ایک بہترین مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ علم کی طرف بھی بڑھیں گے اور علم کے موتی بھی آپ کے دامن میں آ جائیں گے. یتیمی جس نے دیکھی اس بلند اقبال کو دیکھو. یتیمی جس نے دیکھی اس بلند اقبال کو دیکھو. کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو. کیا بات ہے. کسی کے لال ہو تو واہ واہ. آمنہ کے لال کو دیکھو. ابو طالب کے اس سرمایہ امید کو دیکھو. سبحان اللہ. ابو طالب کے اس سرمایہ امید کو دیکھو. اگر زاہد ہو تو عبداللہ کے خورشید کو دیکھو. واہ واہ. اگر زاہد ہو تو عبداللہ کے خورشید کو دیکھو. کیا بات. ہمارا مرکز نظر نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہونی چاہیے. پھر دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ہمارے دامن میں انشاءاللہ آ جائیں گی. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے صاحبزادہ علاء الدین صابری صاحب. بسم اللہ. اور اپنے میزبان رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. ز صلی اللہ علیہ وسلم محمد را خبر کن. ز احوال محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا